جی ہیلو جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نم فیض ہے اور آج ہم شوگر اور بلڈ پریشر کے بارے میں بات کریں گے۔ شوگر کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، شوگر کی نارمل ویلیو اور بلڈ پریشر کی نارمل ویلیو، اسی طرح اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ اہم باتوں پہ بات کریں گے۔ شوگر کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس۔ جو پہلی قسم کی شوگر ہے وہ زیادہ تر بچوں میں ہوتی ہے، اس کی پیک ایج 4 سے 6 سال اور 10 سے 14 سال کی عمر ہے۔ اس کے علاوہ ینگ لوگوں میں جو شوگر ٹائپ ہوتی ہے وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ 40 یا اس سے بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے، اور اس میں سینٹرل اوبیسٹی جو ہوتی ہے یعنی کہ پیٹ کا موٹاپا وہ مین وجہ ہوتی ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے اس میں بیسیکلی آپ کے لبے سے انسولین ریلیز نہیں ہوتی، اس میں پازیٹیو فیملی ہسٹری جو ہے وہ ریزن ہو سکتی ہے۔ آپ کی اپنی باڈی کے سیل جو ہیں آپ کے انسولین پروڈیوس کرنے والے سیلز کے خلاف ریئیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے وہ انسولین بنانا چھوڑ دیتی ہے۔ اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ میں آپ کو ایکسٹرنل یعنی کہ باہر سے انسولین دینی پڑتی ہے۔ اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے اس میں بیسیکلی ہم دونوں ہی ٹائپ آف ڈائبٹیز میں فیملی ہسٹری کسی طرح سے رول پلے کرتی ہے، لیکن آپ کے جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے وہ صرف جو ہے وہ 25% آف لوگ جو ہے اس میں موٹاپے کی وجہ سے، اس میں موٹاپا جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے۔ انسولین جو ہے وہ آپ کے ایک تو لبے سے پروڈیوس نہیں ہوتی، لیکن موٹاپا بھی رول پلے کر رہا تھا۔ لیکن جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس میں مین ریزن سینٹرل اوبیسٹی ہوتی ہے، جس میں آپ کی جو انسولین آپ کی باڈی سے پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن موٹاپے کی وجہ سے وہ آپ کی انسولین جو ہے آپ کی سیل جو ہے وہ اس کو ریزسٹنس کر رہے ہوتے ہیں، اور ایز اے رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ انسولین زیادہ سے زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے، آپ کی اوبیسٹی کے خلاف لڑتے لڑتے سیل ایگزاسٹ کر جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی انسولین جو ہے وہ کمپلیٹلی پروڈیوس ہونا بند ہو جاتی ہے سیل ایگزاسشن کی وجہ سے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز بیسیکلی اس میں لوگ تھن اور ویک ہوتے ہیں، موٹاپا جیسا کہ میں نے بتایا کہ صرف 25% لوگوں میں ہوتا ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے کیس میں۔ اب ان کی نارمل ویلیو کی بات کریں تو جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، ان دونوں میں اپنے نارمل ویلیو جو ہے بیسیکلی فاسٹنگ ہم شوگر 90 سے 110 اور 120 کے دوران کنسیڈر کرتے ہیں، اور جو رینڈم بلڈ شوگر ہوتی ہے یعنی کہ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد آپ چیک کرتے ہیں، اس میں آپ 100 سے 140 کے درمیان جو ہے یا 150 کے درمیان جو ہے وہ نارمل کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اگر امیریکن نالج کی بات کریں تو اس میں آپ کی فاسٹنگ بلڈ شوگر کا لیول جو 126 کہتے ہیں کہ اگر 126 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو کنفرمیشن آپ کو مل جاتی ہے کہ پرسن کو ڈائبٹیز ہے۔ اسی طرح رینڈم بلڈ شوگر کی اگر آپ کو 185 یا اس سے زیادہ مل جائے یا 200 یا اس سے زیادہ مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کنفرمیشن ہے کہ پرسن کو ڈائبٹیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c، اس کی جو ایک کلینکل نالج میں ویلیو دی جاتی ہے، آپ کو اسٹینڈرڈ 6.5 یا سے زیادہ ہو تو کنفرمیشن مل جاتی ہے کہ پرسن کو ڈائبٹیز ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے سیلف کلینکل پریکٹس اینڈ ایز اے جنرل فزیشین اپنی جو میری کلینکل پریکٹس ہے اس سے میں آپ کو آئیڈیا دوں تو جو آپ بیسیکلی اگر آپ کی فاسٹنگ بلڈ شوگر 110 سے زیادہ جا رہی ہے یا آپ کی 150 سے زیادہ رینڈم بلڈ شوگر جا رہی ہے تو فردر کنفرمیشن کے لیے آپ HbA1c کروا لیتے ہیں، جو کہ آپ کی 3 منتھس کی پریویس بلڈ شوگر کو بتاتا ہے، اور اس سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ پرسن کو ڈائبٹیز ہے۔ ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کی ڈائٹ اور ایکسرسائز سے سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ ڈائٹ میں آپ کو کیلریز ریڈکشن ایڈوائز کی جاتی ہے۔ کیلریز ریڈکشن میں آپ نے جو ہے وہ بھوک چھوڑ کے کھانا کھانا ہوتا ہے، لیس اینڈ فریکوینٹ مینس، دیز 2 ورڈ یو ہیو ٹو کیپ اٹ ان مائنڈ۔ یہ 2 لفظ آپ کو مائنڈ میں رکھنے ہیں کہ لیس کم کھانا ہے اور فریکوینٹ آپ اسمال چنکس فوڈ لے سکتے ہیں۔ بیسیکلی کیلریز ریڈیوس کرنی ہوتی ہے۔ ہماری عوام میں یہ کنسیپٹ ہے کہ آپ صرف میٹھا کھائیں تو تبھی گلوکوز شوگر جسم میں جاتا ہے۔ اس مسکنسیپشن کو دور کرتی جاؤں کہ بیسیکلی جو آپ جو چیز بھی کھاتے ہیں، روٹی کھائیں، پروٹین، لپڈس، فیٹس جو بھی آپ لے رہے ہیں الٹیمیٹلی گلوکوز میں ہی کنورٹ ہونا ہے۔ تو باڈی کا جو آپ کی ہیومن باڈی کا فیول ہے وہ گلوکوز ہی ہے۔
اب جو ہے گلوکوز جو ہے وہ آپ کی باڈی میں بیسیکلی ایک نارمل پرسن میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے یوز ہو جاتا ہے، باقی وہ فیٹ میں کنورٹ ہو کے آپ کی باڈی میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے۔ اس پروسیس کے لیے آپ کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ٹائپ 1 اینڈ 2 ڈائبٹیز کی کیس میں پروسیس میں نہیں آ رہی ہوتی۔ تو سب سے پہلے آپ ویٹ ریڈکشن کے لیے جیسے ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں تو انسولین دینا مسٹ ہو جاتا ہے، جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں آپ کو سب سے پہلے ڈائٹ اور ایکسرسائز میں آپ ڈفرینٹ ایکسرسائزز، سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ برسک واک ہے۔ اگر آپ برسک واک کرتے ہیں یعنی کہ تیز تیز چلنا، اور اس کے ساتھ آپ پوزیشن ایکسرسائزز کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل یوٹیوب پہ بہت سارے چینلز بنے ہیں ان کو بہت اچھی ایکسرسائزز بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے بک اچھا جو ہے یوگا ماسٹر یا جو آپ کو ایکسرسائزز کروانے والے جم ماسٹرز ہوتے ہیں جو کلینکل نالج بھی تھوڑا بہت رکھتے ہو، وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور ہیلتھ اینڈ نیڈس۔ اس کے علاوہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے جو ہے پوزیشن ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، ویٹ لفٹنگ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ رینڈم موومنٹس کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہماری گھر کی خواتین جو ہے موسٹلی جن کا یا ایسے مرد جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں یا جن کا ورکنگ اسٹائل بیٹھنے والا ہے، جیسے موسٹلی ڈاکٹرز جیسے آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان کو آل دا ٹائم بیٹھ کے آئیز چیک اپ کرنی ہوتی ہے۔ دے ڈونٹ فائنڈ ٹائم، انہیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ ایکسرسائز کریں یا واک کریں یا اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال سکیں۔ اکثر عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ رب صبح ہم تو کچن میں سارا دن کام کرتی ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہیں، بازار سے سودا سب لیتی ہیں، تو ہمارا جو ہے وہ واک وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس سے ہماری تو کافی ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایکسرسائز نہیں ہوتی، ایکسرسائز کے لیے آپ کو پراپر ریلیکس ہو کے اپنا مائنڈ فریش آؤٹ کر کے آپ کو ایک باہر واک کے لیے جانا چاہیے یا آپ کو سیپریٹ ٹائم نکالنا چاہیے۔ ڈائٹ میں آپ کو ایسے سارے پھل جو مٹھائیز رکھتے ہیں وہ مٹھاس والے میٹھے پھل آپ کو اوائڈ کرنے ہوتے ہیں۔ ایسے پھل جو میٹھا نہیں رکھتے، وہ آپ مٹھاس نہیں رکھتے، وہ آپ 1 سے 2 استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید آپ اپنے ڈائٹ پلان کے لیے ایک اچھے نیوٹریشنسٹ جو ایکسپیرینسڈ ہو یا ڈائٹیشنز، آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن میں ڈائٹ اور ایکسرسائز سے بھی شوگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو، ان کی 200 سے ابو جا 250 یا 300 سے ابو جا رہی ہو، تو پھر ان لوگوں میں ہم میڈیکیشن سم ٹائم ایک آپ ایسی دوائی دیتے ہیں جو آپ کو پانی کے ساتھ اورلی لینی ہوتی ہے۔ سم ٹائم یہ دوائی جو ہے وہ ایک دوائی سے آپ کا شوگر کنٹرول نہ ہو تو پھر ہم 2 یا اس سے زیادہ میڈیسنس پہ بھی آپ کو آپ کے فزیشین جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ پھر بات کریں بلڈ پریشر کی، تو بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ کی 120 سے بائی 120/80 جو ہے آپ کا بلڈ پریشر ہے وہ نارمل ہوتا ہے۔ ان کیس آپ کا 140 یا اس سے زیادہ جا رہا ہے اوپر والا بلڈ پریشر، یا 140/50 جا رہا ہے 150، تو آپ کو پھر فوراً اپنے فزیشین سے رابطہ کرنا ہے۔ ایسی کیس میں ایک تو آپ کو نمک اور فیٹی فوڈ جو ہوتے ہیں، آئلی فوڈ، چکنائی والے فوڈ، ان سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر اکثر لوگ جو ہے وہ ان کی دوائی ریگولر نہیں لیتے، تو بلڈ پریشر شوگر کی دوائی دونوں پرابلمس کی آپ کو میڈیسن باقاعدگی سے لینی ہوتی ہے۔ کسی بھی پرابلم کی صورت میں اپنے فزیشین سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، اس سے اپنی جو آپ کے مائنڈ میں پرابلمس ہیں اچھے طریقے سے ڈسکس کر لینی چاہیے، تاکہ آپ اپنی جو آپ کے مائنڈ میں مسکنسیپشنس ہیں آپ سے دور کر کے تبھی آپ اپنی جب آپ کی مسکنسیپشنز مائنڈ کی آپ کا فزیشین دور کر دیتا ہے تو تبھی آپ اس کو فالو کر پاتے ہیں۔ ادروائز آپ سوچ رہے ہیں کہ آج ایک دن میڈیسن لیا ہے، ایک دن داغا کر دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، تو یہ آپ کی ہیلتھ پہ بہت بیڈ افیکٹ ڈالتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ اس کے لیے بھی آپ کو اگر آپ کا 150 جا رہا ہے یا اس رینج میں جا رہا ہے، اوپر والا آپ نے بلڈ پریشر دیکھنا ہے 140-150 جا رہا ہے، تو اس کیس میں آپ کو فوراً سے اپنے فزیشین سے رابطہ کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کو بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے ریگولر میڈیسن یوز کرنی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں میں بلڈ پریشر جو ہے وہ 180 تک چلا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں میں 2 سے زیادہ میڈیسن پہ بھی آپ کے فزیشین آپ کو ڈالتے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں اس کو سمرائز کرنا چاہ رہی تھی۔ مزید یہ کہ بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول نہ کریں تو اس کے بہت سارے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں۔ آپ کے دل، گردوں، آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر دونوں آنکھوں کا موتیا کر سکتی ہیں۔
ब्लड प्रेशर और शुगर को अगर काफ़ी अर्से तक मैनेज ना किया जाए, मेंटेन ना किया जाए, तो आपको डायलिसिस पे आना पड़ता है। डायलिसिस क्या होता है कि आपके गुर्दे जब मुकम्मल तौर पे किसी बीमारी के रिज़ल्ट में, नतीजे में फ़ेल हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, तो आपकी खून को, गुर्दों का काम जो है वो आपके खून की सफाई करना है, आपके जिस्म से जहरीले मादे, टॉक्सिक मटीरियल्स वो आउट करना है। इन केस आपकी बॉडी जो है वो, अगर आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं, आप शुगर को मेंटेन नहीं करते, ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं करते, कोई फिजिशियन से कॉन्टेक्ट नहीं करते, तो फिर आपकी डायलिसिस की तरफ आपको आना पड़ता है। ये हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा प्रोसीजर होता है, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस ये वेरी करता है। अगर आप ये इसमें आपकी पूरी फैमिली तो सफ़र करती है, और आप फिर इसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, यू लूज़ होप टू सर्वाइव, आप उम्मीद छोड़ देते हैं जीने की, आपको लगता है कि ये प्रोसीजर आपको किल करता है मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो अगर बर वक्त आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, इसके अलावा और भी बहुत सी रीज़न्स होती हैं, लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर शुगर को कंट्रोल कर लें तो आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है, मकसद यही है कि आप अपनी जो ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल रखें प्लीज़, और अपने फिजिशंस को जो है वो उससे रब्ता करें, और अपना और अपनों का ख्याल रखें। और डायलिसिस का प्रोसीजर जो कि 4 घंटे का होता है, आपको हर तीसरे दिन आना पड़ता है, उससे बचें, ताकि आपके लिए इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, और ना ही आपकी फैमिली को इससे सफ़र करना पड़े। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, डॉक्टर नमहास, थैंक यू सो मच।